مسلمانوں یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے کہ دوسروں سے مانگ مانگ کر کھانے والا کسی کے رہن سہن پر، کسی کی بود و باش پر، کسی کے ذرائع آمدنی پر کس طرح معارض ہو سکتا ہے، اس پر کس طرح اپنا اثر ڈال سکتا ہے؟ جب کوئی انسان خود کفیل ہی نہ ہو تو وہ کفالت کرنے والوں کو خود انحصاری کا کیا درس دے سکتا ہے؟ مولوی پیدا کرنے والے مذہبی اداروں نے اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھا کہ مبلغ کی زندگی میں اقتصادی خوشحالی اور فارغ البالی اس کا کس حد تک عمل دخل ہے، کیونکہ اقتصادی فارغ البالی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کفیلوں کا مرہون منت ہے۔ اب خواہ وہ بدکار ہیں یا بدماش، وہ ان سے مدد لیتا رہتا ہے۔ ہمارے مدرس اور مبلغ اقتصادی طور پر خود کفیل اور خوشحال نہ تھے، لہذا وہ اس محتاجی کی وجہ سے حق درس اور حق تبلیغ ادا نہ کر سکے۔ اب جب تک ان مذہبی مدرسوں کے طلباء خود بھی دنیاوی علم اور جدید فنون حاصل کر کے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کرتے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اس وقت تک ان کی طرف سے دین کی کوئی خدمت نہیں اور نہ ہی اس طرح سے کبھی دین بلند ہو سکے گا، کیونکہ ضروریات زندگی تو انہوں نے بھی پوری کرنی ہے، یہ بھی دارالاسباب دنیا میں ہی رہتے ہیں، اور جب بشری تقاضے پورے کرنے کے لیے انہوں نے دنیاوی علوم و فنون کوئی پیشہ ہی نہیں اختیار کیا تو پھر انہوں نے اس کو بیچنا شروع کر دیا جس کو یہ مدت تک سیکھتے رہے، اور اس طرح دین کی تدریس کا مقدس پیشہ نہ صرف خود ذلیل ہوا بلکہ مسلمانوں کو بھی گمراہ کن عقائد کی تعلیم دے کر ذلت کے گڑھے میں ڈال گیا، اور آہستہ آہستہ انفرادی ذلت نے اجتماعی ذلت کا روپ دھار لیا، پھر نہ صرف قوم کو برباد کیا بلکہ ساری امت کو خوار بھی کر دیا۔ ان مذہبی مدرسوں میں، ان مذہبی اداروں میں دنیاوی علوم کی کوئی تعلیم و تدریس نہیں، کسب معاش کی کوئی تعلیم نہیں۔ یہ بات امت کی ذلت کا ایک بہت بڑا سبب ہے، کیونکہ جو مدرس مبلغ پیدا کرتے ہیں وہ اس حد تک کائناتی علوم اور فنون سے ناواقف اور بے بہرا ہوتے ہیں کہ ہر وقت اپنے آپ کو لڑکھڑاتا اور گرتا ہوا محسوس کرتے ہیں، جبکہ اسلامی نظام تو کامل ہے مگر اس کو چلانے والے خود کامل نہیں بلکہ محتاج ہیں، اور علوم و فنون کے میدان میں اس قدر محدود ہیں کہ ان کی نظروں میں کنویں کے مینڈک کی طرح درس نظامی ہی دنیا کے کل علوم کا مجموعہ ہے۔ ارے یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ شخص جو تبلیغ کی ذمہ داری پر فائز ہے وہ کائناتی علوم و فنون سے لا علم ہے اور کوئی پیشہ نہ رکھنے کی وجہ سے دین فروشی کرتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے تمام مسلم ممالک اور مسلمانوں میں جمود اور معاشی انحطاط سب ان مدرسوں کی وجہ سے ہے جو دینی تعلیم کے نام پر قائم ہوتے ہیں مگر مذہب کی تعلیم کا پرچار کرتے ہیں، کیونکہ یہ دین کی تعلیم سے ناآشنا ہے۔ دین کی تعلیم جو مسلمان میں خودداری، خود انحصاری اور خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ افسوس ہے کہ درس نظامی میں مسلمان مفکروں، مدبروں اور مسلمان سائنسدانوں کے کوئی افکار شامل ہی نہیں۔ ابو بکر رازی، ابو علی سینا، احمد البیرونی، بابر بن حیان، الکندی، الفارابی، المسعودی، الطبری، امام غزالی، شاہ ولی اللہ، عبید اللہ سندھی، ان کی تصنیفات شامل ہیں، جبکہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو جدید سائنس کی بنیادیں فراہم کی۔ یہ لوگ جمود اور تقلید کے سخت خلاف تھے، وہ منصولات کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ عقل اور تجربے کو واحد ذریعہ سمجھتے تھے، وہ علم سائنس کو ادراک کا منبع سمجھتے تھے، کیونکہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، الہیات اور اقتصادیات، اور ان بزرگوں کی نظریں ان دونوں پہلوؤں پر تھی۔ وہ بزرگ ایک ہی وقت میں اللہ کے ولی بھی تھے، ماہر اقتصادیات بھی، سائنسدان بھی تھے، ماہر اخلاقیات بھی، فلاسفر بھی تھے، ماہر تحقیقات بھی۔ ان کی زندگیاں قرآن کی زندگی کے عین مطابق الہیات اور اخلاقیات سے آراستہ اور پیراستہ تھی۔ 13ویں صدی عیسوی تک دنیا مسلمانوں ہی کی مرہون منت تھی،
اور یہ سب اس تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا جو ان بزرگوں کی وساطت سے زمین پر پھیل رہی تھی۔ مسلمانوں کا ارتقا جاری و ساری تھا، جو اللہ سبحانہ کی منشا بھی ہے اور دین کا تقاضا بھی، اور یہ سب دین کی اس تبلیغ کی وجہ سے تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول نے ملت کو دی تھی، کہ دینے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ نہ بنانا، تمہاری ذلت اللہ سبحانہ کو گوارا نہیں۔ مگر افسوس کہ ہمارے مولویوں نے اس عظیم تعلیم کو بھلا دیا، خود بھی مانگنا شروع کر دیا، قوم کو بھی منگتا بنا دیا، بلکہ ہر غریب مسلمان کو مقدر اور توکل کی ریڑھی دے کر مطمئن کر دیا کہ تیری قسمت میں بھوک، ننگ اور دھکے ہیں، تو اپنے مقدر پر شک کر رہے۔ مولوی کی طرف سے دین و دنیا اور مقدر اور توکل کی غلط وضاحتوں نے مسلمانوں کو ارتقاء کے عمل سے عاری کر رکھا ہے، وگرنہ دین اسلام میں مسلمانوں ارتقاء کے منافی کوئی بات نہیں۔ اب یہ حقیقت ہے کہ اگر دنیا کے مفکر اور دانشور کسی مولوی کے توکل پر یقین کر لیتے تو آج کے 5 ارب سے زیادہ انسانوں کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا، کھانے کے لیے روٹی، سر چھپانے کے لیے مکان، علاج کے لیے دوائیں اور سفر کے لیے سواریاں نصیب نہ ہوتی۔ لوگ ایک ہی جگہ پڑے پڑے بھوک اور ننگ میں سسک سسک کر مر جاتے، اور مولوی انہیں قبروں میں اس امید کے ساتھ اتار آتے کہ اب وہ جنت کی حوروں سے داد عیش حاصل کریں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ مالک کائنات ہے، اسی طرح وہ رازق کائنات اور خالق کائنات، مگر خلق کرنے اور رزق دینے کا اس نے ایک نظام بھی بنایا ہوا ہے۔ اگر وہ ہر کسی کو معجزاتی طور پر پیدا نہ کرنا چاہے تو پھر تمام تخلیق نر اور مادہ کے ملاپ سے ہی ہوگی۔ بے شک اللہ سبحانہ رازق کل ہے، ایک دانے کے 1000 دانے بنا دیتا ہے، مگر رزق کی پیداوار کے لیے بیج اور پانی کھیت میں بکھیرنا ہی پڑے گا، اور یہ سب کچھ خود بخود نہ ہوگا اور نہ کسی پیر فقیر کی پھونک سے ہوگا۔ جہاں مجھے ایک پیر کی بات یاد آئی کہ ایک عورت کسی پیر نما فقیر کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے ایک تعویذ کر دو کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہو۔ اب پیر نما فقیر نے بڑے اہتمام سے تعویذ بنا دیا اور ساتھ عورت کو ہدایت بھی کی کہ اس تعویذ پر نہ بیٹھی رہنا، خود بھی جا کر کچھ کرنا۔ اب کچھ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ عمل تخلیق ہے جس کی قدرت الہیہ بھی پابند ہے۔ عمل بذات خود مسلمانوں ایک محرک لفظ ہے۔ اگر اس لفظ کا تجزیہ کیا جائے تو عین سے مراد عادت، میم سے مراد محنت، لام سے مراد لگن ہے۔ تو ہر وہ کام جو ایک خاص پروگرام عادت کے تحت محنت اور لگن سے کیا جائے تو وہ عمل ہے، اور جب ہر عمل کا پھل ہوتا ہے تو پھر نیک عمل کا پھل نیک ہی ہوگا۔ مسلمانوں کا پھر بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملکوں میں 2 طرز کے تعلیمی نظام رائج کر رکھے، جن میں سے ہر ایک کا نام دینی اور دوسرے کا دنیاوی تعلیم رکھ دیا ہے۔ دینی تعلیم کے لیے مدرسے، دنیاوی تعلیم کے لیے اسکول کالج ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ایسا نظام قائم کرنے میں حکومت کا بھی گہرا تعلق ہے۔ ہمارے حاکم خود بھی نہیں چاہتے کہ لوگوں میں شعور آئے، اس لیے انہوں نے دانستہ طور پر ایسا نظام قائم کیے رکھا ہے کہ جس سے لوگوں کی سوچ اور فکر پہ تالے پڑے رہے۔ ملوکیت کے ادارے نے قوم پر صدیوں تک ایک ہی خاندان کی حکومت کو مسلط کیے رکھا، لوگوں کی سوچ و فکر پر تالے لگا دیے، اور اجتماعی قومی معاملات کے بارے میں قوم میں بے حسی اور غیر سنجیدگی پیدا کر کے ان کی صلاحیتوں کو نکارا کر کے غم و فکر کی انگنت بیماریاں پیدا کر دی۔ اجتماعی قومی معاملات میں قوم بے حس اور غیر سنجیدہ رہے، قوم فکر و غم کی انگنت بیماریوں میں مبتلا ہو کر اپنی صلاحیتوں سے نکارا ہو جائے، تاکہ حاکموں کے یہی خاندان شکلیں بدل بدل کر قوم کے مقدر پر سوار رہے۔ یہ حاکم وقت کبھی امیہ اور کبھی عباسیوں کی شکل میں سامنے آئے، کبھی تغلوں اور مغلوں کے روپ میں، کبھی جاٹوں اور مرہٹوں کی صورت میں، اور آج یہی زمینداروں، ڈیرے داروں، جاگیرداروں کے روپ میں سلطنت اسلامیہ پر مسلط ہے۔
کہنے کو مسلمان ملکوں میں جمہوریت ہے، مگر گھوم پھر کر مخصوص خاندان ہی سب پر حکمران ہے، اور ایسے حاکموں میں ایک قدر مشترک یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کو بیدار ہی نہیں ہونے دیتے، ان کو علوم و فنون سے آگاہی نہیں ملنے دیتے، ان کو تحقیق اور تجربہ کی سہولتیں فراہم نہیں کرتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ بیدار ہو کر ان کے مقابلہ میں آ جائیں، لہذا وہ عوام کو جاہل سے جاہل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پیروں اور ملاؤں کا سہارا لیتے اور ان کو سہارا دیتے، جو قوم کو اللہ اور رسول کی تعلیمات کے روپ میں توہم پرستی اور بیکار مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں، اور عوام ہیں کہ مذہب اور مسلک کے نام پر آپس میں گتھم گتھا ایک دوسرے کو قتل کر کے جنت کی آس لگائے مرتے جیتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایمان کے اعتبار سے ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ مسلمان روایت کے اندھیروں اور قصے کہانی کی زندگی سے نکل کر قرآن کی تعلیمات کے مطابق حقیقی زندگی میں آ جاتے، اور ایمان کے اعتبار سے قرآن کے مطابق اپنے تعلیمی اداروں، مدرسوں اور تعلیمی نصابوں کا اثر نو جائزہ لیتے، نظام حیات کے عمرانی تقاضوں کو ساتھ رکھ کر منصوبہ بندی کرتے۔ آج مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں کائنات ہوتی ہے، لیکن نہیں، ہم سکوت سے جمود، جمود سے موت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مسلمانوں کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ کائناتی علوم کی طرف راغب نہیں ہوتی۔ اپنے ملکوں میں یونیورسٹیاں، ان یونیورسٹیوں میں مختلف علوم کے شعبے، ان شعبوں کی ترقی کے لیے ریسرچ لیبارٹریاں تیار نہیں کرتی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسلامی دنیا میں جامعہ الازہر کا مقام بہت بلند ہے۔ اس ادارہ کی بنیاد مصر میں سن 972 عیسوی میں رکھی گئی، اور یہ ادارہ بتدریج ترقی کر کے یونیورسٹی تک پہنچا، مگر وہ مقام حاصل نہ کر سکا جو اس کے بعد قائم ہونے والے اداروں کیمبرج یونیورسٹی سن 1209 اور آکسفورڈ یونیورسٹی 1211 نے حاصل کیا۔ 12ویں صدی تک مسلمانوں میں علوم و فنون کی تعلیم ارتقاء اور انتہا پر تھی، اور اس وقت مغرب کا ہر وہ شخص جس کو علم سے ذرا بھی لگاؤ تھا، وہ اکتساب علم کی خاطر مشرق کا رخ کرتا۔ اس زمانہ میں عربوں کی کتابوں کے تراجم یورپی زبانوں میں شروع ہوتے ہیں۔ 15ویں صدی کے آخر میں طباعت و اشاعت کی ایجاد کے بعد طب اور علم سائنس پر لکھی ہوئی عربی کتابوں کے انگلش ترجمے بار بار شائع کیے گئے۔